الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو لہ الاسماء الحسنى. اس سورہ کا نام ہے سورہ طٰہٰ. سورہ طٰہٰ کی شروعات میں حروف مقطعات پر مشتمل طٰہٰ. قرآن مجید میں کئی جگہوں پر کئی سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف آئے ہیں جنہیں لکھا تو ملا کے آتا ہے لیکن پڑھا الگ الگ جاتا ہے. الف لام میم. علم پڑھ سکتے تھے لیکن پڑھتے ہیں الف لام میم. اسی طریقے سے طٰہٰ تہ پڑھ سکتے تھے لیکن اس کو الگ الگ پڑھتے تھے. یاسین یا اور سین یس کر دیتے لیکن پڑھتے ہیں یا سین. چونکہ اس کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اس لیے عربی میں اسے کہتے ہیں حروف مقطعات. وہ حروف جنہیں کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے جتنی بھی ترجمہ قرآن ہوگا چاہے جس زبان میں ہو، پورے قرآن میں ترجمہ لکھا ہوتا ہے لیکن جہاں پر یہ حروف لکھے ہوتے ہیں اس کے نیچے ترجمہ نہیں ہوتا ہے. یا تو جگہ خالی ہوتی ہے یا اسی حروف کو نقل کر دیا جاتا ہے. کہیں پر نہیں دیکھا ہوگا کہ الف لام میم کا ترجمہ کیا گیا ہوگا. عربی کی بعض تفسیروں میں لکھا ہے اللہ عالم بمرادہ، اللہ اس کا معنی مطلب جانتا ہے. تو حروف مقطعات در حقیقت یہ اشارات ہیں جو اس سورہ میں مضامین آئے ہوئے ہوتے ہیں. ان مضامین کی طرف ان حروف کے ذریعے سے اشارہ کیا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کوڈ ورڈ ہے. اس لیے کوئی اس کا معنی نہیں لکھتا ہے. البتہ پورا قرآن موجودہ ہے، اس کی ہر سورہ موجودہ ہے، اس کی ہر آیت موجودہ ہے، اس کا ہر لفظ موجودہ ہے، بلکہ اس کا ہر حرف موجودہ ہے. یہ وجہ ہے جہاں بھی اس قسم کے حروف کا تذکرہ ہے اس کے فوراً بعد قرآن کا ذکر ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یاسین والقرآن المجید، قاف یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن. اس طرح جہاں جہاں بھی اس قسم کے حروف نقل کیے گئے ہیں وہاں فوراً بعد اس کا قرآن کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو در حقیقت اس بات کی علامت اور موجودہ ہے کہ یہ حروف در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک مخفی اور پوشیدہ علم پر مشتمل ہے جسے عام طور سے جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. البتہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے کھود کرید میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اس سورہ کا نام سورہ طٰہٰ ہے. یہ سورہ مکی ہے، یعنی مکہ میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے، مکی دور میں نزول ہوا. تاریخی واقعات سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نبوت کے 6 سال میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا. اس سورہ میں خاص مضامین جو بیان کیے گئے وہ قرآن مجید سے متعلق جو لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں اس کا ازالہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اسے نبی و رسول بنا دیتا ہے.
اس کے نبی و رسول بنانے پر کسی جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی آیتیں اترتی تھی تو آپ کی دلی خواہش اور تمنا ہوتی یہ تھی کہ سب لوگ اس بات کو مان لیں اور مسلمان ہو جائیں۔ اس کے لیے بڑی تگا کرتے، محنت و مجاہدہ کرتے تھے، کوشش کرتے کہ سب آدمی سن لے اور مان لیں۔ لیکن آدمی سننے کے بعد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ قرآن نے کہا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، ایسا لگتا ہے کہ لوگ اگر اس حدیث یعنی قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو افسوس کرتے ہوئے اپنی جان کو تباہی میں ڈال دیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن کی جتنی آیتیں اترتی تھی آپ اس کی دعوت و تبلیغ میں بڑی دل جمی دکھاتے تھے اور مستقل اسی میں لگے رہتے تھے۔ شاید اس کو نہیں پہنچی، شاید اس کو نہیں پہنچی تو اس کو نہیں پہنچی، اس طرح مستقل محنت کرتے تھے، جس کی وجہ سے پریشانی بڑھ جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترس آیا اور اللہ نے کہا طٰہٰ، اے نبی آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیے۔ پھر کس لیے؟ اللہ تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہر اس انسان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے۔ یعنی یہ قرآن عبرت و نصیحت کا سامان ہے، یاد دلانے والی کتاب ہے۔ آپ لوگوں کو سنا دیجئے، بتا دیجئے، آپ کا کام ختم ہے۔ لوگ اس پر ایمان لائیں نہ لائیں اس کی ذمہ داری ہے۔ ان کے ایمان نہ لانے کے نتیجے اپنے آپ کو پریشانی مبتلا مت کیجیے، ایسا مت کیجیے، کیونکہ آپ کا ذمہ یہ کام ہے ہی نہیں۔ آپ کا ذمہ کیا کام ہے؟ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کے ذمے کھلے طور سے قرآن مجید کو لوگوں کو سنا دینا اور پہنچا دینا ہے۔ آپ نے کام پہنچانے کر دیا، آپ نے لوگوں کو سنا دیا، بتا دیا۔ اب آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ مشقت میں مت پڑیے، اب پریشانی مت جائیے۔ اللہ تذکرۃ لمن یخشی، ہاں یہ نصیحت کا سامان ہے، یاد دہانی کے لیے ہے، اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو انسان اللہ کو پہچانتا ہے، اپنے خالق کو پہچانتا ہے اور اس کی شکر گزاری کرنا چاہتا ہے تو وہ انسان ضرور قرآن مجید سے فائدہ اٹھائے گا۔ کہ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس اللہ نے اس بھولے ہوئے سبق کو اس قرآن کے ذریعے سے یاد دلایا ہے کہ تم اپنے خالق کو پہچانو اور اس کی شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ اس کی بندگی بجا لانے کی کوشش کرو۔ تو جو انسان یہ جذبہ رکھتا ہے ان کو ایک بار آپ سنائیں گے، وہ آپ کی بات کو سن لیں گے اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، زیادہ پریشان ہونا نہیں ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن اس اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا اور بلند بالا آسمانوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ نے یاد دلایا انسان کو، انسان دھرتی پہ رہتا ہے، زمین پہ رہتا ہے، اس کے اوپر میں سایہ ہے آسمان کا، اسی آسمان کے نیچے ہے اور اسی زمین کے اوپر ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان انسان موجود ہے اور زندگی گزارنے کے سارے اسباب و وسائل اللہ کی جانب سے فراہم کیے جا چکے ہیں۔ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نہیں پیدا کرتا تو انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر اس اللہ نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، پیدا کرنے کے بعد شدر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس اللہ نے رہنمائی کی ہے کہ تم محتاط زندگی گزارنے کی کوشش کرو، احتیاط پر مشتمل تمہاری زندگی بسر ہونی چاہیے۔ اب اگر تم سے کسی قسم کی بھول ہو گئی ہے اور یاد کیا وہ سبق تمہارے ذہن سے نکل چکا ہے تو قرآن کے ذریعے سے تمہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ سبق یاد کر لو، یعنی
جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور نعمتیں عطا کیا ہے، اس اللہ کی معرفت حاصل کرو اور اسے جان پہچان لو اور اس کی بندگی میں اپنے اوقات کو صرف کرو۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اللہ کی خاص صفت ہے، وہ عرش پر مستوی ہے۔ آپ کو پتا ہے، اس سے پہلے کئی بار بات آ چکی ہے، جب دنیا میں کچھ نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا، پورا پانی ہی پانی تھا، اسی پر اللہ کا عرش تھا۔ اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بنایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا۔ 7 آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس پر اللہ کی کرسی ہے، اللہ اس پہ جلوہ افروز ہے جیسا اللہ کے شان کے لائق ہے۔ ہم اس کو اپنی طرح بیان نہیں کر سکتے ہیں کہ اس طرح کا ایک تخت بنے گا، اس پر ایک کرسی ہوگی، اس پر اللہ تعالیٰ ایسے بیٹھا ہوا ہے، اس طرح ہم تفصیل نہیں بیان کر سکتے۔ عقیدہ صرف یہ رکھنا ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ تو عرش پر ہے، اللہ، کیونکہ قرآن نے کہا ثم استوى علی العرش، یا الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہو گیا، بلند ہو گیا۔ ہاں، وہاں سے سارے نظام کو چلا رہا ہے، ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہیں، ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ وہاں موجود ہے اور ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہر جگہ، جو عقیدہ ہے کہ ہر انسان کے اندر بھی اللہ گھسا ہوا ہے اور جنات کے اندر بھی اللہ گھسا ہوا ہے، مسجد و مدرسہ کے اندر بھی ہے اور بازار و دکان کے اندر بھی، نعوذ باللہ پاخانہ اور اس قسم کی غلط چیزوں کے اندر بھی ہے، نہیں، غلط عقیدہ ہے۔ تو پوچھنا اللہ کا ہے، اللہ ہر جگہ ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں عقیدہ دیا کہ اللہ کا ہے، وہ فی السماء، اللہ آسمان میں ہے۔ مراد کیا ہے؟ اللہ آسمان کی بلندی پر عرش معلیٰ پر ہے اور وہاں سے ساری کائنات کے نظام کو چلاتا ہے اور تنہا چلاتا ہے، اس میں کوئی اس کا وزیر و مشیر نہیں ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جو زمین میں ہیں، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اسی کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جو ان دونوں کے درمیان میں ہیں۔ وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، اور اسی کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جو زمین کے اندر میں ہیں۔ آسمان کے اوپر کیا ہے، آسمان کے نیچے کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، زمین کے اندر کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور ساری مخلوقات کا اتا پتہ ہی نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد، ہزاروں قسم کی تعداد میں مخلوقات ہیں۔ آج نیشنل جغرافی چینل کے ذریعے سے اس قسم کی خبریں پہنچائی جاتی ہے کہ بہت ساری مخلوقات ایسی ہے کہ جس کا پتہ لگایا جاتا ہے، اس کی روزی رسانی کس طرح ہوتی ہے، کھلائے پلائے کس طرح جاتا ہے، وہ کس قسم کی جانور، اس کی گنتی تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ لوگ کہتا 18,000 مخلوقات ہیں، یہ صرف ایک تخمینہ ہے۔ بے شمار مخلوقات ہیں، الگ الگ، انسان الگ ہے، جانور الگ ہے، جنات الگ ہے، فرشتے الگ ہے، پھر جانوروں کی الگ ہے، گائے کی نسل الگ ہے، بھینس کی نسل الگ ہے، بکری الگ ہے، بھیڑ الگ ہے، پھر کیڑے مکوڑے ہیں تو مختلف قسم کے سانپ ہے، مچھلیوں کا معاملہ ہے تو 50 انداز سے اسے آگے مچھلیاں وغیرہ ذالک کتنی ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ کہا ان ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے، وہ رب العالمین ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنہار، پرورش کرنے والا، عالمین سارے جہان۔ دنیا کے جس خطے میں کوئی مخلوق پائی جاتی ہے اس کی روزی رسانی اللہ نے اپنے سر رکھی ہے، اور بطور خاص جو مخلوق جاندار ہے، جنہیں روزی چاہیے، اس کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین میں جتنی جاندار چیزیں ہیں ان تمام کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے سر رکھی ہے، تو اللہ کھلاتا پلاتا ہے۔ کہا اسی کے اختیار میں وہ ساری چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں اور جو کچھ کے زمین کے اندر ہے۔ سب چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ جب اللہ مالک ہے اور اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیجئے اور پیدا کرنے والے خالق کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکائیے اور بندگی کے لیے اپنے سر کو جھکانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کہ اس کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، نہیں عبادت کے لائق کوئی مگر وہی، یعنی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور کسی کے سامنے عبادت نہیں کی جائے گی۔ نہ آسمان میں رہنے والے فرشتوں کا سجدہ کیا جائے گا،
نہ نگاہوں سے اوجل جناتوں کے سامنے سجدہ کیا جائے گا، نہ انسان میں اعلیٰ درجے کا انسان کے سامنے سجدہ کیا جائے گا، نہ درخت کے سامنے، نہ حجر کے سامنے، نہ دریا کے سامنے، نہ ستارے کے سامنے، نہ سورج کے سامنے، نہ چاند کے سامنے، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی۔ جس کا جو مقام ہے اس مقام کو تسلیم کیا جائے گا۔ البتہ عبادت و بندگی کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ سارا کا سارا طریقہ خالص اللہ کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے کہ اس کی سوا عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے اچھے اچھے بہت سارے نام ہیں۔ اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، غفور بھی ہے، شکور بھی ہے وغیرہ، اس طرح بے شمار بہت سارے نام۔ کم از کم حدیث رسول کے مطابق اللہ نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا ایک کم 100 نام اللہ کے، 99 نام اللہ کے ہیں۔ بہرحال قرآن میں بہت سارے ناموں کا تذکرہ ہے، واللہ الخالق البارئ المصور الاسماء الحسنی، یہ سب ناموں کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں۔ کئی بار اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے بہت سارے نام ہیں، انہی ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا کرو۔ مطلب کیا ہوا؟ پکارنے کے لیے، دعا و مناجات کے لیے، کسی چیز کو مانگنے کے لیے اگر پکاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکاریں گے۔ بندگی کرنے کی کوئی صورت ہے جسے عبادت و بندگی کہا جاتا ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دن کی ہو یا رات کی ہو، ہفتہ کی ہو یا مہینے کی ہو، سال کی ہو یا عمر والی کوئی عبادت ہو، وہ ساری عبادتیں مخصوص کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ مشرکین مکہ کے جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث بنا کر بھیجا گیا، نبی بنا کر مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا۔ لوگوں نے آپ کا انکار کیا، انہیں بتلایا گیا کہ ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے ہیں، ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان بہت سارے نبی آ چکے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی نبی آ چکے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہزاروں انبیاء تشریف لائے، حضرت ابراہیم سے پہلے بھی بہت سارے نبی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان سے بھی پہلے نبی ہے، حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے وغیرہ ذالک۔ کہا جو لوگ ان نبیوں کو مانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندہ کو چنتا ہے تو نبی اور رسول بناتا ہے۔ کوئی انسان اپنی محنت و مجاہدہ سے نبی اور رسول بن نہیں سکتا، اللہ کے بنانے سے بن سکتا ہے۔ تو جس طرح انسان گزشتہ نبیوں کو مانتا ہے، اسی طرح آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اے لوگوں تمہیں چاہیے کہ ان پر ایمان لے آؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ لوگ آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ معجزہ بھی دکھلا رہے تب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ کی تسلی کی خاطر یہ سنایا جاتا ہے کہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی خبر پہنچی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہے، وہ زمانہ فرعون کا ہے، ظلم و استبداد کا دور تھا، وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہنے کے ساتھ ساتھ رب کہلواتا تھا، بہت بڑا ظالم و جابر تھا، اس کے فرمان کی خلاف ورزی کوئی انسان کرتا تو دیوار میں چنوا کر کے اسے پریک ٹھکوا دیا کرتا تھا، بہت مارتا پیٹتا، بہت بڑا ظالم تھا۔ ایسے ظالم کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو تہہ تیگ کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا اور اسے ان کے سامنے داعی و مبلغ بنا کر بھیجنا تھا، اس لیے اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ فرعون تکتا رہ گیا اور کچھ نہیں کر سکا۔ کہا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے نبی کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی خبر پہنچی ہے؟ اشارہ میں پوری تاریخ دہرا دیا کہ فرعون نے روکنے کی کوشش کی، ان کی ماں نے اسے جنم دیا، صندوق میں بند کیا، پانی پر بہا دیا، پھر وہ پانی گزرا فرعون کے دربار کے پاس سے،
اس نہر سے فرعون کے درباری نے اٹھایا. فرعون کی بیوی آسیہ نے کیسے رکھ لیے, بڑا اچھا بچہ ہم بیٹا بنا لیں گے. پھر اس کی شاہانہ انداز میں پرورش ہونا شروع ہوئی. جس بچے کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی اس کے لیے ہزاروں بچے تہہ تیگ کر دیے گئے, لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون جھکے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رکھنا چاہ رہا تھا تو فرعون کے دربار میں پہنچا دیا, اور فرعون کی مت ماری گئی. فرعون نے یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے, اس کی پرورش کا سارا ساز و سامان کیا, پلے بڑے جوان ہو گئے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام گلی سے گزرے, دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے. جو بدماشی زیادہ کر رہا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھونسا لگا دیا. فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَ عَلَيْهِ, موسیٰ نے گھونسا لگایا, وہ وہیں مر گیا. کسی کو پتا نہیں چلا, آرام سے رہ رہے تھے. ایک دن گزر گیا, دوسرے دن پھر اسی جگہ پر وہی آدمی جو کل دوسرے سے لڑ رہا تھا آج دوسرے انسان سے لڑ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی کو ماریں گے, تم ہی زیادہ شیطان ہے. وہ بھاگ نکلا اور چلا دیا, کل جو موت ہوئی تھی, قتل ہوا تھا, مارا گیا تھا, اس کے مارنے والا تو موسیٰ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وارنٹ جاری ہو گیا. فرعون کے دربار شاہی سے اعلان ہوا پکڑو اسے. کسی نے خبر دیا موسیٰ علیہ السلام کو, تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل بھاگے, جیسے تھے ویسے ہی نکل گئے. مدین ایک شہر ہے, وہاں چلے گئے. پھر اسی بستی میں رہے سہے, 8-10 سال وہاں رہنا سہنا ہوا. اس کی تفصیل آگے آئے گی. 10 سال کے بعد جب واپس ہو رہے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, تو طوا نامی جو طور پہاڑ ہے اسی کے دامن میں ایک میدان, وہاں ایک درخت تھا. اسی راستے سے گزر رہے تھے تو ان کو آگ کی ضرورت پڑی کہ ٹھنڈک کا زمانہ تھا, یا ان کی بیوی کا مسئلہ تھا, پریشانی کچھ تھی, ان کو سیک لینا تھا. تو کہا ٹھیک ہے ہم انتظار کرو, ایک جگہ ہم کو آگ نظر آتی ہے, وہاں جاتے ہیں, وہاں جا کے کچھ آگ مل جائے گی, اور چونکہ آگ ہے تو وہاں کوئی انسان ہوگا تو راستے کا پتہ بھی چل جائے گا. اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے اذ رأى نارا, جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک آگ دیکھی, فقال لأهلهم امكثوا, تو موسیٰ نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے کہا تم یہیں ٹھہرے رہو. انی آنست نارا, میں ایک آگ دیکھ رہا ہوں. لعلی آتیکم منہا, امید ہے کہ وہاں سے میں کچھ چنگاری تمہارے پاس لے کے آ جاؤں. بقبس, لعلی آتیکم منہا بقبس, وہاں پہنچ کر اس آگ کی ایک چنگاری کو میں تمہارے پاس لے کر آتا ہوں. دوسرے قرآن مقدس کی آیت میں کہا گیا دوسری جگہ پر لعلکم تستلون, تاکہ تم گرمی حاصل کرو. یہ کہا او وجد علی النار ہدا, یہ آگ کے پاس پہنچوں گا تو جو راستہ میں مل نہیں پا رہا رات کی وجہ سے, وہاں جا کے راستہ بھی معلوم کر لوں گا. 2 وجہ, آگ دکھائی دے رہی ہے, وہاں سے آگ مانگ کے لے آؤں گا, وہاں جو لوگ موجود ہوں گے اس سے ہم راستہ معلوم کر لیں گے. ان 2 باتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہیں رکیے, ہم آتے ہیں. فلما اتاها نودی یا موسیٰ, جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو وہاں سے ندا دی گئی, اے موسیٰ, وہاں سے آواز نکلی, اے موسیٰ. جسے یہ آگ سمجھ رہے تھے, اس آگ کے اندر سے ایک آواز ہے, اے موسیٰ. وہ موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ندا دیا, آواز دی. کیا آواز تھی؟ انی انا ربک, میں تمہارا رب ہوں. فخلع نعلیک, اپنی جوتی کھول دیجئے. انک بالوادی المقدس طویٰ, اس لیے کہ آپ طویٰ کے مقدس وادی میں ہیں. طویٰ نامی مقدس وادی میں آپ ہیں, اور اس سرزمین پر آپ کو جوتا پہن کے نہیں آنا چاہیے, اس لیے جوتا اتاریے اور آگے بڑھیے. ایک درخت ہے, سمجھے ایک میدان ہے, اس میدان میں ایک درخت ہے. درخت ایسا دور سے چمک رہا تھا جیسے لگ رہا ہے کہ وہاں پر آگ جل رہی ہے. یہ آنے کے بعد پتا چلا آگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو تجلیات کا ظہور ہوا تھا اس کے نتیجے میں وہ درخت چمک گیا تھا. اس چمک کے اندر سے ایک آواز آتی ہے, یا موسیٰ, اے موسیٰ, انی انا ربک, میں تمہارا رب ہوں. فخلع نعلیک, اس لیے اپنے جوتا اتار دیجئے.
یعنی میری بارگاہ میں آپ آ رہے ہیں، ادب و احترام کا خاص خیال کیجئے، یہ مقدس وادی ہے، اس کی تعظیم و تکریم بجا لائیے۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں تو ذرا اپنی شان و شوکت کو چھوڑیے، اور جو جوتے مبارک آپ کے پاس میں نعلین شریفین اسے اتاریے اور آئیے، قریب آئیے۔ پھر فرمایا انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ مقدس وادی ہے، طویٰ نامی مقدس وادی میں آپ تشریف فرما ہے، اس کا ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھیے۔ پھر اس کے بعد آواز آتی ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے، یعنی میں نے تمہیں نبی بنانے کے لیے انتخاب کر لیا ہے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو جو کچھ آپ کے پاس ابھی وحی کی جاتی ہے اسے کان لگا کے سنیے۔ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی شکل و شباہت نہیں ہے، کوئی ظاہری وجود نہیں ہے، ایک درخت کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے کہ میں اللہ ہوں، میں نے تمہیں چن لیا ہے، میں تمہارے پاس وحی بھیجنے والا ہوں، تمہارے اوپر پیغام نازل کر رہا ہوں، کہ میں تم سے ہم کلامی کا شرف تمہیں بخش رہا ہوں، میں تم سے بات کرنے جا رہا ہوں، تو اس میری بات کو ذرا غور سے سننا، کیونکہ یہ بات عام بات نہیں ہے۔ مجھ سے اور تم سے بات ہونے کے نتیجے میں سن لو کہ تم نبی بنائے جا رہے ہو، تمام انسانوں میں تمہارا بڑا مقام ہونے جا رہا ہے، تو جو باتیں میری جانب سے تم تک پہنچ رہی ہیں اسے غور سے سنو۔ کیا باتیں تھی؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کو تازہ کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلامی کو انہیں شرف بخشا گفتگو کی۔ اللہ جب بندوں سے بات کرتا ہے تو اس کا 3 طریقہ ہوتا ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، اللہ جب کسی بندہ سے بات کرتا ہے تو اس کے 3 طریقے یہ ہیں کہ اللہ یا تو پردہ کے پیچھے سے بات کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان بات ہو رہی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، یہ حجاب ہے، ایک پردہ آڑ لگا ہوا ہے جسے دکھائی نہیں ملتا لیکن آواز سنائی ملتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ اللہ وحین، یا پھر ان کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے، انسان بیٹھا ہوا ہے ان کے دل میں کوئی بات ڈال دی گئی، کس نے ڈالا؟ اللہ ڈالتا ہے، یہاں سے اٹھ جاؤ، مان لو پڑے یہاں سے اٹھے، تھوڑی دیر میں چھت گر گئی، ان کو بچانا تھا، حادثہ سے محفوظ رکھنا تھا، مشکلات سے دور رہنا تھا، ان کو بتلا دی، ان کے دل میں بات ڈال دی۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کہا کہ اللہ بندوں سے اس طرح ہی بات کرتا ہے۔ تیسرا ہے او یرسل رسولا، یا اپنا فرشتہ کو ان کے پاس بھیجتا ہے۔ تمام نبیوں کے پاس فرشتے جبریل آتے تھے اور اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ تو بات کرنے کا طریقہ فرشتے کو بھیج دیا، بات کرنے کا طریقہ دل میں بات ڈال دیا، یا بات کرنے کا طریقہ باضابطہ گفتگو کرنا، آواز سنائی دینا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھا۔ قرآن نے کہا تلک الرسول فضلنا، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ہم یہ رسول اللہ کے ہیں جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت بھی دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بھی کیا ہے، ان میں سے بعض میں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفع مکانی کیا، اسے نیچے سے آسمان تک پہنچا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں پہنچا دیا، موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمان آیا تو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، لیکن اللہ نے روئے زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بات نہیں کی ہے، بلکہ معراج کی رات 7واں آسمان کی بلندی پر پہنچایا، اپنے قرب خاص میں پہنچا کر اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راز و نیات کی بات کی ہے۔ وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ قرآن کی بیان کے مطابق وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ تو وہاں بھی بات پردے کی پیچھے سے ہوئی۔ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی، آپ کی امت میں سے جو انسان شرک نہیں کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا۔ وہاں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئی،
اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر 50 وقت کی نماز دی گئی، جو بار بار کمی بیشی کرانے کے لیے آنے جانے کے نتیجے میں تو 5 وقت کی رہ گئی، کہ فرمایا کہ اللہ کی بات بدلہ نہیں کرتی ہے، تم 5 وقت کی پڑھو گے ہم ثواب 50 کا دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، اللہ نے بات چیت کیا، آواز آئی فاستمع لما یوحیٰ، جو کچھ آپ کے پاس وحی ہونے والی ہے، پیغام دی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنیے۔ پیغام کیا تھا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میری سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، بس میری ہی عبادت کیجیے۔ عبادت اللہ کے فرمان کو ماننے کا نام عبادت ہے، بغیر کسی جبر و اکراہ کے، بغیر کسی مجبوری کے، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی طاعت و بندگی کرنے کا نام عبادت ہے۔ تو کہا میری ہی عبادت کرو۔ ان عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کہا گیا نماز ہے، اس لیے اس کے فوراً بعد فرمایا واقم الصلاۃ لذکری، میرے یاد کرنے کے لیے یا میرے یاد کو تازہ کرنے کے لیے نماز پڑھا کیجیے۔ تو نماز میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ سے ہم کلامی بھی ہوتی ہے، اللہ سے انسان بات کرتا ہے، کیونکہ حدیث ہے جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کأنہ یتناجی ربہ، وہ اللہ سے چپکے چپکے بات کرتا ہے۔ جس طرح سرگوشی کی جاتی ہے، دو دوست راز و نیاز کی باتیں چھپ چھپا کے کرتے ہیں، اس طرح عابد و معبود نماز پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ہم کلامی کا شرف دیا گیا، تو آپ کے ذریعے سے امت کو ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ فرمایا عبادت میری ہی کرو، اور مجھے یاد رکھنے کے لیے، میرے ذکر کو تازہ کرنے کے لیے نماز تو قائم کیا کرو۔ دیکھیے نماز پورا ذکر ہے، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انسان کہیں پر خاموش نہیں ہے، کچھ نہ کچھ پڑھ ہی رہا ہے۔ اللہ اکبر کہا، ثنا پڑھا، اعوذ باللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ پڑھا، اللہ اکبر کہا، رکوع میں چلا گیا، سبحان ربی العظیم پڑھا، سمع اللہ لمن حمدہ کہا، پھر ربنا لک الحمد کہا، پھر اللہ اکبر کہا، پھر سجدہ میں گیا، سجدے کی دعا پڑھا، اٹھا، پھر بیٹھ کے دعا پڑھا، پھر سجدہ میں گیا، پھر دعا پڑھا، پھر اٹھ گیا، پھر نماز شروع کیا۔ تو جتنی دیر ہے آدمی پڑھتا ہی ہے، وہ اللہ سے بات کرتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرنے کی تاکید کی گئی۔ یہ پر ایک بات یاد رکھیے، اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نمازی، وہ عبادت گزار ہے، تو سب سے پہلے اس کی اس دعوے پر دلیل یہ چاہیے کہ وہ آدمی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ ایک انسان اللہ اللہ بہت کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کے اللہ اللہ کا اعتبار ہی نہیں ہوگا۔ پھر اگر جو انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے نماز کی کیفیات کو دیکھا جائے گا کہ وہ انسان نماز تو پڑھتا ہے، وہ قلب غافل کے ساتھ، غفلت والا دل کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کہیں کھویا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، بھول کا شکار ہو رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں موجود ہے لیکن وہ پوری دنیا کا گشت کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے، یا سستی سے القصائب سستیائے ہوئے نماز پڑھتا ہے، جبرن قہرن نماز پڑھتا ہے، تو ایسا نماز پڑھنا بھی بیکار ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو نماز کو سستیا کر پڑھتے ہیں، غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں، سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ویسے نماز کے لیے تباہی بربادی ہے۔ تو نماز کیسے پڑھنا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھنا ہے۔ وہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ سے سراپر لو لگائے ہوئے ہیں، وہ کاروبار کو سیٹ کیجئے، دنیا داری کو الگ تھلگ کیجئے، دوست احباب کی محبتوں کو قربان کیجئے، بیوی بچوں کی چاہتوں کو الگ کر دیجئے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو ایسی عبادت کیجئے کأنک تراہ، عبادت اس طرح کیجئے وہ اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ کیفیت ہماری آپ کی عبادت میں نہیں ہے تو کہا گیا اب اس طرح عبادت کیے گویا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ تصور کیجئے۔ جب اللہ کے بارے میں یقین کر لیں اللہ ہماری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، ہم دائیں بائیں تانک جھانک کر ہی نہیں سکتے، تو نماز کیسی ہوگی؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اور پیغام دیا گیا، ان الساعۃ آتیۃ، یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ شروع میں موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ میں ہی اللہ ہوں، میری عبادت کیجیے گا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیجیے گا۔ عبادت کا ایک بہترین طریقہ نماز ہے، اس کو کبھی فراموش نہیں کیجیے گا،
کیوں؟ اگر اس کے برخلاف کسی آدمی نے کیا ہے تو مرنے کے بعد انسان زندہ کیا جائے گا، قیامت کے دن قائم ہوگا، پھر وہاں حساب چکانا ہوگا۔ ان الساعۃ آتیۃ، سنو قیامت تو آنے ہی والی ہے۔ اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اسے چھپا دوں گا، لیکن ابھی ظاہر نہیں کروں گا۔ قیامت آئے گی لیکن ابھی ظاہر نہیں کروں گا، ابھی چھپاؤں گا۔ لتجزی کل نفس بما تسعی، قیامت کیوں قائم ہوگی؟ تاکہ ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے۔ اچھا عمل کیا ہوگا اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل کیا ہوگا اسی انداز اس کو سزا دی جائے گی۔ اس لیے قیامت کا ہونا ضروری ہے۔ انسان دنیا میں کام کاج کرتا ہے، مزدوری ملے گی، پڑھتا لکھتا ہے، اس کا اچھا رزلٹ ہوگا، نوکری ملے گی، کامیابی ملے گی۔ اب اگر پتہ چل رہا ہے کہ پڑھنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی نہیں پڑھے گا، دن سے صبح سے لے کے شام تک بیٹھا رہی ہے دکان میں، معلوم پڑا کہ دکان میں کچھ بکری بٹا ہی نہیں ہے، تو کوئی جائے گا ہی نہیں۔ کیا فرمایا؟ قیامت تو قائم ہے، قیامت آنے والی ہے۔ اکاد اخفیہا، میں اسے لوگوں سے چھپاؤں گا، چھپا رہا ہوں، ابھی ظاہر نہیں کر رہا ہوں، لیکن وقت آئے گا تو ظاہر ہوگا۔ کیوں قیامت قائم ہوگی؟ لتجزی کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر انسان کو ان کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے، جو کام دنیا میں کیا ہے، اچھا ہو یا برا، اس کو جزا یا سزا ضرور ملے گی۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، پھر اللہ نے موسیٰ سے کہا سنو، وہ انسان آپ کو اس قیامت سے غافل نہ کر دے، جو انسان اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتا ہے بلکہ وہ خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ اگر آپ ایسا کیجئے گا فتردى، تو آپ تباہی و بربادی گڈھے میں گر جائیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو شروع ہی میں متنبع کر دیا گیا کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں گے، عقیدہ توحید بتلائیں گے، عقیدہ رسالت سکھلائیں گے، عقیدہ آخرت کا درس دیں گے۔ لوگ اللہ کو ہی مان سکتے ہیں، رسول کو ہی مان لیں گے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ وہ دیکھیں گے کہ ہمارا برسا برس سے لوگ مر رہے ہیں، کوئی زندہ ہو رہا کا؟ ہمارے باپ دادا چلے گئے، ان کے باپ دادا چلے گئے، ان کے باپ دادا چلے گئے، آج تک تو کسی کے بارے میں نہیں سنا کہ وہ زندہ ہو کے آیا ہے، ہم کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ اس طرح سے لوگ کہیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مرتا ہے، اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، وہ سرگل کے برابر ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں تک ختم ہو جاتی، تو پیدا کہاں سے ہوگا، زندہ کہاں سے ہوگا؟ اس طرح لوگ انکار کریں گے۔ تو کہا جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں گے، وہ انسان قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ آپ کو اس سے روکنے کی کوشش کریں گے، آپ بھی یہی مانیے۔ اگر ایسا آپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ فتردى، آپ بھی ہلاکت و بربادی گڈھے میں گر جائیں گے۔ اس لیے ان کے کہنے کے مطابق نہیں چلیے گا، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہوگی جو صحیح بات آپ کو بتائی جا رہی ہے اسی کے مطابق عمل کیجیے گا اور اسی کا پرچارک بنے رہیے گا۔ تو شروع میں ہی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کچھ پیغام دیا اور اسے یاد دہانی کرا دی۔ یہ واقعہ کیوں سنایا گیا؟ مشرکین مکہ اور کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تنگ کرتے تھے، ان کو زخم پہنچانے، تکلیف پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے تھے، ان کی تردید، ان کا انکار کرتے تھے۔ انہیں یاد دلایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کا مقابلہ کیے ہیں، فرعون کے مقابلے میں اہل عرب کو کوئی درجہ نہیں ہے، فرعون حاکم وقت ہے، الظالم و جابر ہے، اس سے موسیٰ علیہ السلام نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اے نبی، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اہل مکہ کے سرداروں کے سامنے بھی اللہ کے پیغام کو کھلے عام بیان کیجیے، اور رہا معاملہ ان کی جانب سے مخالفت کا، یہ سمجھانے بجھانے کی بھرپور کوشش کریں گے، ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلیے گا۔ یہ کبھی آپ کو لالچ بھی دے سکتے ہیں، کبھی آپ کو ڈر بھی سنا سکتے ہیں، لیکن اس کے چکر میں نہیں آئے گا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے چکر میں نہیں پھنسے، بلکہ فرعون کے سامنے جا کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تبلیغ کی، ان کو سمجھانے بجھانے کی بھرپور کوشش کی۔ ایک دن ایسا آیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل تو محفوظ رہ گئے، اور فرعون اور اس کے درباری لوگ غرقاب ڈبو دیے گئے۔ اسی طریقے سے اگر یہ لوگ آپ کی بات مان لے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو یہ لوگ بھی تباہی و بربادی سے دوچار ہو جائیں گے۔ آج بھی ہمارے لیے چیز ہے کہ زمانے کا جو فرعون ہے وہ فرعون ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ جب فرعون کا سر اٹھتا ہے تو موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے، جب کوئی ظالم ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں عادل تو پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے فرعون کا ظلم و ستم ختم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد کو پیدا کرے گا۔ آج بھی فرعون جیسے افراد موجود ہیں جو در حقیقت ہماری بدعمالیوں کی سزا کے طور پر ظالم و جابر حکمراں بھی ہمارے اوپر مسلط ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں
تو اللہ ہمارے سدھر جانے کے نتیجے میں خاص فضل و کرم فرمائے گا اور ایسے ظالم و جابر کے ظلم و استبداد سے ہمیں نجات دے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق بنامت فرمائے، آمین۔